إياك نعبد وإياك نستعين میں آج آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 48 گھنٹے کے نوٹس میں جب میں نے آپ کو یہاں دعوت دی تو جس طرح آج آپ یہاں پریڈ گراؤنڈ پہ آئے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ کہ میں اپنے سامنے ایک زندہ قوم دیکھ رہا ہوں، ایک قوم جس میں شعور ہے، جو پاکستان کے مسئلے کے اوپر پاکستان کے مسئلے مسائل سمجھ بیٹھے۔ میں آج خاص طور پہ یہاں خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گرمی میں، اتنی گرمی میں آپ کم از کم میں 4 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کا انتھوزیازم، آپ کا جنون، مجھے خوشی ہے کہ ہماری خواتین بھی پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانے میں پوری طرح شرکت کر رہی ہمارے ساتھ۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ کتنی عجیب چیز ہے کہ مغرب سے NGOs یہاں آتے ہیں ہماری خواتین کو آزاد کرنے کے لیے، یہ عجیب چیز ہے۔ وہاں سے میمیں آتی ہیں ہماری خواتین کو بتانے کے لیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ یہ سامنے وہ خواتین ہیں جو جانتی ہیں ان کے حقوق کیا ہیں۔ دھرنے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، دھرنے میں جس طرح ہماری خواتین نے شرکت کی، اور میں اس کو نیشن بلڈنگ کہتا ہوں، قوم بنانے میں، قوم کو جگانے میں۔ جب ایک ملک کی خواتین جاگ جاتی ہیں اس قوم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میری سب سے بڑی کنٹریبیوشن میری زندگی میں، مجھے بنانے میں، میری والدہ شوکت خانم تھی، اور شوکت خانم وہ ماں تھی جو سیاسی تھی، شعور تھا، ملک کی درد رکھتی تھی، تکلیف ہوتی تھی جب دیکھتی تھی کہ وہ جو قائد اعظم نے پاکستان سوچا تھا اس کو جب نیچے جاتے دیکھا تو مجھے یاد ہے، میں چھوٹا تھا، جب میں بڑا بھی ہو رہا تھا تو میں ان کی تکلیف دیکھتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، ان کو درد تھی، اور وہ میری ماں نے میرے اندر جو صرف پاکستانیوں، نوجوانوں میں آپ میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ، بچپن سے میری ماں نے مجھے یہ کہا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو، سچ اور حق کے لیے کھڑے ہو۔ بچپن سے میں یہ سنتا آیا کہ تم نے کبھی ظلم کے سامنے نہیں جھکنا، تم نے ظالم کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو میں اس لیے خوش ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں ایک ایک چیز سمجھتی ہیں، ایشو سمجھتی ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی جو اگلی جنریشن ہے وہ ایک عظیم جنریشن بنے گی انشاءاللہ۔ میں آپ سب کا پیچھے تک شکر گزار ہوں کہ اتنی گرمی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میں کہ کوئی آپ میں کوئی نہ گیا ہے نہ جانے کا سوچا ہے،
اور ویسے کا ویسا آپ کا جنون میں دیکھ رہا ہوں. میں آپ سب کا اور دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں نے آج ابھی جانا نا کیونکہ میں نے آپ سے بڑی اہم باتیں کرنی ہیں, دل کی باتیں کرنی, لیکن اس سے پہلے میں آج ساری پاکستانی قوم کی طرف سے میں وہ 5 سپریم کورٹ کے ججز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں 5 ججز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو جے آئی ٹی کے ممبرز تھے, میں جے آئی ٹی کے ممبرز, میں آج آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنا پریشر تھا. مجھے پتا ہے کہ جب ایک مافیے سے, یہ پولیٹیشین نہیں ہے, یہ مافیا ہے. مافیا یا خریدنے کی کوشش کرتا ہے اور یا پھر ڈرانے کی, انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کو کتنا پیسہ اس مافیا نے دیا ہوگا, آفرز دی ہوں گی. اگر میرے جیسے آدمی کو یہ پیسہ دے سکتے ہیں, آفر دے سکتے ہیں اربوں روپے کی, تو ان کے اوپر کتنا انہوں نے پریشر ڈالا ہوگا. اور یہ ہمارے جو ججز ہیں, میں تو آپ کی آج سپریم کورٹ کے ججز, میں تو آج آپ کی جتنی تعریف کروں گا, میں اسی بیک گراؤنڈ پہ 2 نومبر کو میں نے آپ کو بلایا. ہم نے 2 نومبر کا لاک ڈاؤن, ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. ہم نے یہ کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ 1 نومبر کو سپریم کورٹ کے ججز نے مجھے کہا, ہمیں کہا کہ آپ عدالت میں ہوئے, آپ عدالت میں آ کے اس مسئلے کو حل کریں, اب سڑکوں پہ نہ جائیں. جب میں نے فیصلہ کیا عدالت میں آنے کا, مایوسی تھی, میرے کارکنوں میں مایوسی تھی, نوجوانوں میں مایوسی تھی, صحافیوں میں مایوسی تھی. مجھے لوگوں نے آ کے کہا کہ عمران خان اتنا بڑا موقع تھا, سڑکوں پہ آنا تھا, کیونکہ پاکستان میں عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا, آپ کو انصاف نہیں ملے گا. ہماری تاریخ ہے کہ جب بھی ہماری عدالتوں نے طاقتور کے خلاف فیصلہ کرنا ہو تو وہ طاقتور کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے. ہماری عدالتوں کی تاریخ یہ تھی کہ وہ طاقتور کے ساتھ جاتے تھے, وہ صرف کمزور کے خلاف فیصلہ کرتے تھے. تو ہمارے صحافیوں نے, ہمارے کئی تجزیہ نگار جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, انہوں نے مجھے کہا, اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں نے کہا کہ اتنا سنہری موقع تھا انصاف لینے کا, اب آپ عدالت میں چلے گئے, انصاف نہیں ملے گا. پیپلز پارٹی نے کہا بہت بڑی غلطی کی. ہمارے سیاسی کزن طاہر القادری نے کہا بڑی غلطی کی. تو آج میں اس لیے پاکستان کے سپریم کورٹ کو ساری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستانیوں کو امید دی, آپ نے ہمیں امید دی ہے پاکستان میں. آپ نے وہ کام کر دیا ہے کہ جو میں نئے پاکستان کی خواب دیکھتا تھا, آپ نے اس
نئے پاکستان کی بنیاد رکھتی ہے. نیا پاکستان میٹرو سے، سڑکوں سے، انڈر اور اوور پاس سے نہیں بننا تھا. نئے پاکستان کی بنیاد انصاف پہ، عدل اور انصاف پہ رکھی جانی تھی.